بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی فضل الاذان۔ اس باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اذان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ ویسے تو اذان کے بارے میں احادیث اور بھی ہیں اور زیادہ ہیں، بہت کثیر ہیں، اور وہ ساری روایات صحیح بھی ہیں۔ باب کے اندر صرف ایک روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لے آئے ہیں اور یہ حدیث ضعیف ہے، نہایت ضعیف ہے۔ لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ ہے کہ باب میں وہ کبھی کبھی صحیح روایات کے باوجود ضعیف روایت کو لاتے ہیں تاکہ طلباء اس کی سند سے بھی واقف ہو جائیں کہ حدیث میں ضعف جو سند سے آیا ہے تو سند سے واقف ہو جائیں، اور جو ضعیف روایتیں اگر پیش نہ کی جائیں تو سند پہ ساری حدیثیں ٹھیک ہوں تو سند پہ بحث کدھر سے آئے؟ تو لہٰذا ایک حدیث لے کر آئے ہیں۔ ویسے تو فضائل اذان بہت زیادہ ہیں۔ تو باب کی روایت میں فرمایا اللہ کے نبی نے جس آدمی نے 7 سال تک ثواب کی امید سے اذان دی، اس آدمی کو اللہ جل شانہ ایک پروانہ عطا فرمائیں گے۔ وہ پروانہ کیا ہوگا؟ براءۃ من النار، وہ جہنم سے بری ہو جائے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ 3 چیزوں کا ثواب ایسے ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ اس پہ لڑائی شروع ہو جائے، اور لڑائی اس درجے تک پہنچے کہ لڑائی کو ختم کرنے کے لیے پھر قرہ ڈالا جائے، قرہ میں جس کی باری آئے وہی اس کام کو کرے۔ اس میں سے اذان ہے، اور پہلی سب کا ثواب ہے کہ لوگ لڑائیوں سے ان چیزوں کو حاصل کریں، پھر لڑائی کو ختم کرنے کے لیے قرہ اندازی کی جائے۔ تو صحیح روایات بھی ہیں، لیکن اب اس باب کے اندر ایک مسئلہ ہے جو ایک گروہ یہاں پر آیا ہے کراچی کا، کیپٹن عثمانی، جو منکرین حدیث ہیں، وہ احادیث کے منکر ہیں۔ انہوں نے یہ مسئلہ بہت زیادہ اجاگر کیا کہ بھئی جو امام امامتی کے پیسے لیتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جو مؤذن اذان کے پیسے لیتا ہے، مؤذن ہے، اس کی اذان نہیں ہوتی، جو مدرس تدریس کی تنخواہ لیتا ہے اس سے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جی دیکھیں، اس مسئلے کی وضاحت انشاءاللہ آگے بابوں میں ہم بڑی وضاحت سے کریں گے۔ یہاں پر صرف ایک قاعدہ بیان کر لیتے ہیں، یہ مسئلہ آگے آئے گا انشاءاللہ اور وہاں پر اس کی وضاحت کریں گے۔ یہاں پر ایک آپ قاعدہ سن لیں کہ ثواب جو ہے وہ تنخواہ کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ ثواب جو ہے یہ دونوں کا مادہ اتفاقی ہے، مادہ افتراقی نہیں ہے کہ آدمی ایک کام کرے، ایک عمل کرے اور ثواب کی نیت سے اور اس کو تنخواہ بھی مل جائے، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ مادہ اتفاقی ہے، یہ 2 چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، افتراقی نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ثواب کی نیت سے کرے گا تو ثواب، تنخواہ ساتھ لے گا تو ثواب نہیں ملے گا، نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ بسا اوقات آدمی امامت کرواتا ہے، نمازیں پڑھاتا ہے، مؤذن ہے، اذان دیتا ہے، مسجد کا خادم ہے، مسجد کی صفائی کرتا ہے، مدرس ہے، بچوں کو مدارس میں اسباغ پڑھاتا ہے، ساتھ میں تنخواہ بھی لیتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں۔ اس کی علامتیں بھی علماء نے لکھی کہ ایک آدمی سبق پڑھا رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، تنخواہ بھی لے رہا ہے، ثواب بھی اس کو سبق پڑھانے کا، نماز پڑھانے کا مل رہا ہے، تنخواہ بھی مل رہی ہے، لیکن اس کی علامت کیا ہے؟ فرمایا اس کی علامت یہ ہے کہ اگر اس آدمی کی تنخواہ کسی معقول عذر سے روک دی جائے، اس کی تنخواہ کسی معقول عذر سے روک دی جائے اور اس کے حالات بھی ٹھیک ہوں، اس کے حالات بھی ٹھیک ہوں تو، اور وہ پڑھانا، امامت کروا رہا ہے، مؤذن اذان دے رہا ہے، خادم مسجد کی خدمت کر رہا ہے، مدرس سبق پڑھا رہا ہے، نہیں چھوڑ رہا، تو یہ اس بات کی علامت ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ آدمی ثواب کے لیے لگا ہوا ہے، تنخواہ کے لیے نہیں لگا ہوا۔ لیکن اگر کسی آدمی کی تنخواہ کسی معقول عذر سے روک دی جائے اور اس کا گزارا بھی ہوتا ہے اور وہ اس کام کو چھوڑ دے، تو کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تنخواہ کے لیے لگا ہوا ہے، یہ ثواب کے لیے نہیں لگا ہوا۔ نمبر 2، ایک آدمی کو تنخواہ ایک ادارے میں مل رہی ہے، دوسرے ادارے نے آفر کر دی کہ بھئی آپ یہاں 10,000 لیتے ہو، ہم سے 20,000 لو، ہم 20,000 دیتے ہیں۔
تو اگر اس مدرس، اگر اس امام، اگر اس مؤذن، اگر اس مسجد کے خادم کا اس 10,000 سے گزارا ہو رہا ہے اور یہ اس نہیں جاتا، تو یہ بھی علامت ہے کہ یہ آدمی ثواب کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس 10,000 سے گزارا نہیں ہوتا، اس کے اخراجات نہیں پورے ہوتے، دوسرا ادارہ 20 دے رہا ہے، یہ وہاں پر چلے جائے، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ ثواب کی نیت سے کر رہا ہے۔ کیا کرے اب؟ اس کو گزارا نہیں ہو رہا۔ لیکن اگر اس کا گزارا یہاں ہو رہا ہے اور یہ زیادہ تنخواہ کے لیے اس ادارے کو، اس امامت کو، اس مؤذنی کو، اس خدمت کو چھوڑ کے وہاں چلا گیا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ پیسوں کے لیے کام کر رہا تھا، یہ ثواب کے لیے نہیں کر رہا تھا۔ تو یہ دونوں مادائے اتفاقی ہیں، دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی امامت بھی کر رہا ہے، تدریس بھی کر رہا ہے، تنخواہ بھی لے رہا ہے، اس کو ثواب بھی مل رہا ہے۔ اور ہمارے شیخ مفتی حمید اللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا تدریس کرتے رہو۔ جو آدمی مدرس تنخواہ طے کیے بغیر پڑھانے شروع کر دی اور ادارہ اس کو جو دے رہا ہے وہ جیب میں رکھ رہا ہے، فرمایا یہ آدمی فی سبیل اللہ پڑھانے والا ہے۔ لیکن اگر اس کی تنخواہ کم ہے، پھر یہ اپنی تنخواہ کو بڑھانے کا تو کہہ سکتا ہے، لیکن اگر تنخواہ پوری ہو رہی ہے اور وہ جو دے رہے ہیں جیب میں رکھ رہا ہے، یہ فی سبیل اللہ پڑھانے والا ہے، یہ فی سبیل اللہ۔ اور جو آدمی ہر مہینے پرچی بھیج دیتا محتمم صاحب کو، یہ میری تنخواہ سے گزارا نہیں ہوتا، میری تنخواہ سے گزارا نہیں ہوتا، تو وہ فرماتے تھے کہ اب یہ اس کو پڑھانے کا ثواب نہیں ہوگا، اس کو پڑھانے کا ثواب نہیں ہوگا۔ یعنی جو ادارے والے دے دیں یہ خوشی سے رکھ لے، یہ فی سبیل اللہ پڑھانے والا ہے۔ یہ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے۔